الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، وہ جان لیں کہ جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے، پوری طرح اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، میں نے نبی کو مان لیا ہوتا، سیدھے راستے پر آ گیا ہوتا، یعنی اس دن اس کے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا.
مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور اس کا ہمیشہ کا مقام جنت ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے وہاں ایمان والوں سے ملاقات کرے گا اور جہاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے گا۔ مومن مسجد میں، کافر بت خانے میں وقت گزارتا ہے۔ مومن کی جگہ بھی بہتر، اس کا وقت بھی بہتر۔ مستقر سے مراد حساب سے بات کی جگہ اور مقیل حساب کے دوران کی جگہ، اس حوالے سے گفتگو کر چکا۔ جب آسمان پھٹے گا اور وہ بادل نظر آنے لگے گا جو آسمانوں سے اوپر اور آسمانوں کی آڑ میں ہے، کافروں نے کہا تھا ہمیں فرشتے نظر آئیں، تو پہلے آسمان کے فرشتے اتریں گے جن کی تعداد تمام جنوں اور انسانوں سے زیادہ ہے۔ پھر دوسرے، پھر تیسرے آسمان پھٹیں گے، اسی طرح سارے، اور وہاں کے فرشتے اترتے جائیں گے۔ ہر آسمان کے فرشتوں کی تعداد دوسرے آسمان سے، یعنی جو اس سے پہلے آسمان، اس سے زیادہ ہوگی۔ اور اس دن اللہ تعالی کے سوا کسی کی ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی جیسے کہ دنیا میں ہے، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا اور مومنوں پر آسان ہوگا۔ مومنوں کو اتنا لمبا دن ایسا معلوم ہوگا، حالانکہ اس کی تعداد بتائی گئی کہ وہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن، لیکن مومنوں کو ایسا لگے گا، ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں، درجہ بدرجہ۔ کسی کو ایسا لگے گا جیسے 4 رکعت کی نماز، کسی کو لگے گا جیسے 2 رکعت کی نماز، اور کسی کو لگے گا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ، اور کسی کو لگے گا جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقفہ۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی حالت کے مطابق ہوگا۔ میں نے آپ کو اس کے بعد جو بات سنائی تھی، اب اس پر گفتگو۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن کہے گا، ہائے میری خرابی، کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یہ واقعہ پورا میں آپ کو سنا چکا ہوں، عقبہ بن معیط کے بارے میں، جو پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور پھر اپنے دوست کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا اور گیا۔ یہ اس کے بارے میں کہ بے شک اس نے مجھے بہکایا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو اس دوستی پر ندامت ہوگی۔ یہ شان نزول جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا تھا پچھلے جمعے، شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کا واقعہ خاص ہوتا ہے،
مگر حکم عام ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اچھوں سے پیار ہونا چاہیے اور جو اچھے نہیں ہیں ان سے نفرت ہونی چاہیے، جو ایمان بگاڑیں، جو آپ کے عقیدے کو، صحیح عقیدے کو خراب کریں، ان سے دوستی یا محبت رکھنا یہ ایمان والے کا کام۔ اونچی کس کو دوست بناؤ، اس بات کو آج آپ نے سمجھنا ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہوں گے وہ اس دن کف افسوس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہائے کیا کیا ہم نے، کیوں ایسے شخص کو دوست بنایا۔ تو جو عقیدہ درست نہیں رکھتے ان سے عقیدت، محبت، الفت، چاہت کا کوئی سلوک رکھنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ ہاں تبلیغ کرنا، ان کو نیکی کی طرف بلانا یا ان سے کوئی شرعی بات کرنا وہ غلط نہیں ہے، کاروبار میں لین دین کی بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں، لیکن دل میں ان کے لیے جگہ آ جائے یہ ایمان والے کا کام۔ اونچی کہیے دوست کس کو بنانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں دوست ہوتا کون ہے؟ ہم جس سے ہاتھ ملا لیں اس کو دوست کہنے لگ جاتے ہیں، کسی شخص کو ایک مرتبہ دیکھا ملا اس کو دوست کہنے لگ جاتے ہیں، اور جی میرا بڑا گہرا دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے، وہاں دیکھا جائے تو نہ گہرائی ہوتی ہے نہ پیار ہوتا ہے۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، آپ کے ہاں مشہور ہے یہ بات۔ دوست پیارے کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے دوست، یار بھی فارسی کا لفظ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست کس کو بنانا ہے، یار کون ہونا چاہیے، وہ برا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آپ کی پہچان ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ اچھی شہرت نہیں رکھتے تو لوگ آپ کو بھی ان جیسا سمجھیں گے۔ نوجوانوں میں یہ چیز زیادہ ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، پرواہ نہیں، ہمیں یار کی یاری سے غرض ہے جی، باقی وہ جو مرضی کرے، اب جیسا ہے یار ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں آ جاتی بات۔ تو صحبت، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ یہ میرے ایمان کو، میری نیکیوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا نقصان پہنچانے والے۔ تو ہم نے اس بات پر توجہ دینی، آواز نہیں آئی، دیتے نہیں ہیں۔ جس سے چاہا مل لیا، دوست بنا لیا۔ دوست وہ ہے اس کے ساتھ سفر کرو، اس سے کوئی لین دین کرو، پھر کھلتا ہے۔ 2 منٹ کی یا 2 گھنٹے کی ملاقات میں بندہ کھلتا نہیں۔ بہت ضروری ہے کس کو دوست بنایا جائے، کن کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے۔ آپ نے اس حوالے سے واقعات سنے ہوں گے۔ آج پیری مریدی بھی رسم ہو گئی ہے، رسم، اور جی میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں۔ پیر صاحب سے روحانی ایمانی ربط بھی نہیں ہے، جو ہونا چاہیے وہ بھی نہ ہو، اور کوئی ان کے ساتھ جو تعلق قائم ہو کر جو فیضان ہے وہ بھی نہ ہو، کوئی اثر بھی نہ ہو۔ رسمی بیعت سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک دل سے آپ کی عقیدت قائم نہیں ہوتی، ایمان میں آپ کو پختگی نہیں ملتی، تو پھر اس نسبت کا کیا فائدہ؟ سوچنا چاہیے۔